بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں کتاب الطہارہ مشکات المصابیح کتاب الطہارہ کے ذیل میں وضو کی سنتوں کے آداب کے حوالے سے ہم احادیث پاک کا ذکر کریں گے۔ سنت کا جو لفظی معنی ہوتا ہے، سنت ہم جب بولتے ہیں سنت کا لفظ، تو سنت کا لفظی معنی ہوتا ہے طریقہ یا راستہ، اور جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے رسول اللہ کا راستہ، حضور کا دیا گیا طریقہ۔ تو شریعت میں وہ امور سنت کہلاتے ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی روشنی میں اپنے گفتار سے یعنی اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے یعنی اپنے عمل سے ہمیں ارشادات فرمائے ہوں۔ ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے، یعنی ایک ہو گئی سنت قولی جس میں آقا نے فرمایا کہ یہ کام کرو، ایک ہے سنت فعلی جس میں سرکار نے کام کیا، کر کے دکھایا، تیسرا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے کام کیا، کسی اور نے کام کیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش رہیں یا اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں، اسے سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں اپروول، یعنی حضور نے اپروو کر دیا، بندے نے کام کیا، سرکار نے اس کے اوپر منع نہیں کیا تو گویا حضور کی طرف سے اپروو ہو گیا یہ کام۔ تو یہ تینوں طرح کی چیزیں جو ہیں یہ سنت کے دائرے کے اندر آتی ہیں۔ علماء کرام حدیث پاک کے اندر یہ جو مختلف فقہ کے اندر باتیں آتی ہیں، کبھی جو مستحب کام ہوتے ہیں، اچھا سنت کو ہم پھر بانٹتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے۔ یعنی موقدہ وہ ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جاری رکھا، بغیر عذر کے کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور اس پہ کرنے کا تاکید فرمائی۔ اور غیر موقدہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ اکثر اوقات میں کرتے ہوں اور کبھی کبھار بغیر وجہ کے چھوڑ بھی دیتے ہوں، اسے پھر ہم غیر موقدہ کہہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے مستحب آ جاتا ہے۔ مستحب وہ کام ہوتا ہے کہ جس کا کرنا اچھا ہے، کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور اگر بغیر کسی وجہ کے نہ بھی کرے تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے، یعنی وجہ بھی کوئی نہیں، پھر بھی نہیں کیا ہم نے تو تب بھی اس پر گناہ نہیں ہوتا ہے، اسے مستحب کہا جاتا ہے۔ جو لفظ سنت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے، قولی، فعلی اور تقریری، ان تینوں اصطلاحات پر سنت کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو، اپنی نیند سے بیدار ہو، جاگے جب نیند سے، تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، یعنی ڈائریکٹ کسی ٹب میں، بالٹی میں ہاتھ نہ ڈال دے، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ رات بھر میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ رات کو نیند میں تھا انسان تو اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگتا رہا، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹلی جا کے پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ، جس میں زیادہ پانی ہے وہ نہ ڈال دے، بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو باہر دھوئے اور پھر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالے۔ اس سے علماء کرام نے وضو سے پہلے ہاتھوں کا دھونا جو ہے اس کو سنت ثابت کیا۔ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیتے ہوئے 4 باتوں کا حکم دیا ہے صرف، جس کو ہم وضو کے فرائض کہتے ہیں کہ وہ فرض ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی حصہ بال برابر بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ پاک نے 4 چیزیں فرمائی ہیں۔ ایک، بازو کا کوہنیوں سمیت دھونا، بازو کا کوہنیوں سمیت دھونا پہلا فرض۔ پورے چہرے کا دھونا، یعنی بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے کے بالوں تک، اور ادھر کان کی اس لو سے لے کر اس لو تک پورے چہرے کا دھونا دوسرا فرض ہے۔ سر کا مسح کرنا تیسرا فرض ہے، اور مسح کی مقدار کتنی ہے، سر کا کتنا حصہ کرنا ہے، احناف کی ریسرچ یہ ہے کہ سر کا چوتھائی حصہ کم سے کم کرنا فرض ہے۔
یعنی سر کے 4 حصے کیے جائیں، جو چوتھے حصے تک اگر گیلا ہاتھ لگ گیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ سنت یہ ہے کہ پورا کا سر کا مسح کیا جائے۔ اور چوتھا جو فرض ہے وہ ہے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ باقی کیا بچ جاتا ہے؟ باقی ہاتھوں کو 3 بار دھونا، منہ میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے سر کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ سنن وضو کی سنتیں اور وضو کے آداب کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو مختلف احادیث کے اندر سرکار دو عالم کی زندگی میں ملتی ہیں کہ آقا نے صحابہ کو حکم دیا، جیسا کہ یہ حدیث ہم نے پڑھی کہ 3 مرتبہ پہلے ہاتھ دھو، بعد میں پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالو۔ ایک اور جو ناک میں جو ہم پانی ڈالتے ہیں، فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو چاہیے کہ 3 بار ناک میں پانی چڑھائے، کیونکہ شیطان رات اس کے نتنوں میں گزار دیتا ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں کہ شیطان، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ علماء کرام کہتے تھے کہ ہمارے اہل علم کا ادب یہ ہے، علماء کرام کا ادب کا انداز یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے نتنوں کو رات کو اپنی خوابگاہ بنا لیتا ہے، اپنی آرام کی جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ تو سرکار کا فرمان ہے۔ باقی رہی اس کی کیفیت بھی، وہ کیسا شیطان ہے اور کیسے یہاں پہ رات گزارتا ہے، یہ جو کیفیت ہے، کیسے والی جو بات ہے، اس کا صحیح علم تو اللہ کے رسول کو ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہماری فہمیں، ہماری عقلیں اس طرح کے اسرار و معارف کا احاطہ کرنے سے ہماری عقل کافر ہے۔ سرکار کا فرمان سچ ہے، سمجھنے میں ہماری عقل کا قصور ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ دیکھیے اہل علم جب بات حضور کی طرف سے آ جائے تو پھر اس کو قبول کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ آقا نے جو فرمایا حق فرمایا ہوا ہے، ہماری عقلیں، ہماری فہمیں ابھی اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتی ہیں، ہماری ذہن اور ہمارا عقل اس کا ادراک نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح کی جتنی باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھ لیجئے، اس طرح کی باتیں جن کا تعلق ایسے امور کے ساتھ ہے جن کو ہماری عقل سمجھ نہیں رہی، احاطہ نہیں کر پا رہی ہے، تو اس کے بارے میں سلامتی کا، ادب کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ سرکار نے جو ایسی خبریں دی ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی کیفیت کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آج پتہ نہیں ہے، ممکن ہے کل انسان کو اتنی ترقی مل جائے کہ وہ سمجھ جائے۔ آج ہمیں اندازہ ہے کتنی باتیں ایسی تھیں 100 سال کے پہلے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، آج سمجھ آ رہی ہیں۔ سائنس نے جو ترقی کی اس نے ہماری عقل کے کچھ پردے کھول دیے۔ کیسے دور سے انسان دیکھ سکتا ہے، ٹی وی آیا تو سمجھ آنا شروع ہو گئی، موبائل آ گئے تو بات اور بڑھ گئی ہے، واٹس ایپ آ گئے ہیں، ای میلز آ گئی ہیں، تو کتنا ہم نے دیکھا کہ دنیا ایک بالکل محلہ کیا گھر کا کمرہ بن کے رہ گئی ہے کہ ہم ایک وقت کے اندر ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنا پیغام دیتے ہیں۔ یہ باتیں آج سے 100 سال پہلے کرتے تو لوگ کبھی نہ مانتے، ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہ آتی۔ تو اس میں سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ انسان کہے کہ سرکار نے جو فرمایا ہمارا ایمان ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی کیفیت کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوتا ہے ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور اگلی حدیث پاک کا میں ذکر کروں گا، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کرتے تھے، حضور کا وضو کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ صحابی جو ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم، یہ مشہور تھے صاحب وضو رسول اللہ، حضور کے وضو کرنے کا طریقہ سب سے بہتر یہ بیان کرتے ہیں، مشہور تھے صحابہ کرام کے اندر، اور لوگ ان سے آ کے پوچھتے تھے کہ حضور وضو کیسے کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک کی خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ وضو کا عملی طریقہ ہمارے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، اور ہاتھوں کو دھونے میں آگے حدیثیں پڑھیں گے، سرکار انگلیوں میں خلال کا بھی فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ دھو رہے خالی صرف ایسے نہ دھوئیں بلکہ انگلیوں کے درمیان سے انگلیاں بھی گزاریں تاکہ اس کو خلال کہہ دیا جائے اور کوئی جگہ انگلیوں کے درمیان بھی خشک نہ رہ جائے۔ پھر آپ 3 بار کلی کرتے، 3 بار آپ ناک میں پانی چڑھاتے، 3 بار اپنے چہرے مبارک کو دھوتے، اور چہرے کی میں نے تعریف آپ کو کر دی، چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے، سر کے بالوں جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر چوڑی کے نیچے اور کان کی اس لو سے دوسری لو تک۔ پھر آپ اپنے بازوں کو دھوتے، اور آپ عضو کو ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے،
बुखारी शरीफ में एक हदीस ये भी आई है कि सरकार ने एक एक बार धोया। इसका मतलब ये है कि कोई वजह होगी, रूटीन हुजूर की एक बार धोने की नहीं थी, रूटीन 3 बार धोने की थी। मुमकिन है पानी कम हो, मुमकिन है वक्त कम हो, कोई वजह होगी, सरकार ने एक एक बार धोया है। बुखारी में एक बार धोने वाली हदीस भी मौजूद है और बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये 3 बार धोने वाली हदीस भी मौजूद है। तो मालूम ये हुआ कि रूटीन तो 3 बार धोने की थी। कभी किसी मौके पर आपने उम्मत को ये समझाने के लिए कि अगर कोई जरूरत ऐसी हो, पानी की कमी हो या जल्दी हो, एक बार भी अगर तसल्ली से धो लिया जाए और जगह खुश्क न रहे तब भी वुजू हो जाया करता है। उसके बाद सर का मसा करना। मसा थोड़ा सा टेक्निकल है मसई के हवाले से। वैसे तो मैंने कहा कि फर्ज की हद तक तो चौथाई सर पे हाथ फिर जाए फर्ज अदा हो जाता है, लेकिन जहां तक सुन्नत का ताल्लुक है, सुन्नत को जरा समझिए, ये बहुत काबिल गौर है। मसा करते हुए अपनी 3 उंगलियां अलग कर लें और चौथी शहादत की उंगली और अंगूठे वाली को अलग रखिए। वुजू में खास बात यह होती है कि जब आप मसा करते हैं तो चूंकि मसे में आप तो पानी लेकर छोड़ देते हैं और फिर जब हाथ लेकर चलते हैं तो जो चीज एक दफा हाथ को सर को टच कर जाए उसको दोबारा दूसरे वुजू पर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो यूज हो गई। तरीका यह है कि 3 उंगलियां पहले अलग करके सर के पीछे तक ले जाई जाए और ये जो हथेली हमने ऊपर उठाई हुई थी इसको वापसी पे लाया जाए। 3 उंगलियां पहले टच करते हुए जाएं, हथेली को वापसी पर ऐसे लेकर आए। फिर ये उंगली और अंगूठा बचा हुआ है, उंगली को कान के अंदर मारना है, अंगूठे को कान के ऊपर मारना है। उंगली कान के अंदर होगी, अंगूठा कान के ऊपर होगा और ये जो हथेली हमने यूज नहीं की, बैक हाथ की जो बैक है उसको गर्दन के ऊपर मसा करना है। आपने देखा कि हाथ का कोई हिस्सा दोबारा नहीं लगा है, हर चीज अलग अलग लगती गई है। पहले हम 3 उंगलियां लेकर सर के पीछे तक ले गए, फिर हम अपनी हथेलियों को पीछे से आगे लेकर आए, फिर हमने अपनी उंगलियों को कानों के अंदर मारा, हमने अपने अंगूठे को कान के ऊपर से फेरा और हमने अपनी उंगलियों की जो पिछला हिस्सा था उसको अपनी गर्दन पर मसा किया। ये मसा का तरीका है। मसे में गलती एक लोग करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि पानी लेने के बाद फिर ऐसे चूमते हुए जाते हैं, ऊपर से मुंह को और आंखों को चूमते हुए जाते हैं। कई लोगों को आप देखें कि जब वो पानी लेंगे तो डायरेक्ट ऊपर ले जाने की बजाय ऐसे करते हुए जाएंगे। ये तो यूज कर लिया आपने, मसा सर पे करना था तो पहले आपने क्यों हाथ लगाया मुंह के ऊपर? ये बात दुरुस्त नहीं है, ये मसे को खराब करने वाली बात है। मैं इसी पर इत्तेफा करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हमें हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे जिंदगी भर और मरते दम तक चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।